حضرت ابو سعید خدری میرے آقا کے صحابی ہیں، میرے آقا کے غلام ہیں۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ ہم سفر پر روانہ ہوئے، یہ شفا بھی قرآن سے طلب کیا کرتے تھے۔ یہ گویا کہ ہر چیز کا مرکز جو ہے، ہر چیز کا محور جو ہے، ہر چیز کا حل قرآن سے ڈھونڈتے تھے۔ اور قرآن میں بالکل میرے رب نے فرمایا ہر خشک و تر کا علم ہے، ہر ایک چیز کا تمہیں حل جو ہے قرآن سے حاصل ہوگا اگر اس قرآن کی گہرائی میں۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم قافلے میں روانہ تھے، معمول یہ ہوا کرتا تھا کہ دن بھر سفر کیا کرتے تھے، جنگل تھے، بیابان تھے، تو کوشش ہوتی تھی رات کسی آبادی میں جا کر پڑاؤ کریں۔ فرمایا ایک علاقہ آیا، رات کا وقت ہوا، ہم نے وہاں پڑاؤ کیا۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں میں اس قافلے کا سربراہ تھا۔ فرمایا اتنے میں ہمیں بھوک لگی تھی، وہ لوگوں کے پاس گئے، وہ کافر تھے، ان کو کہا کہ ہمیں کچھ کھانے کو، انہوں نے کہا نہیں تم مسلمان ہوتے ہو، ہم تمہیں کھانا نہیں دیں گے۔ فرمایا ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے کر ہم سونے کی تیاری کرنے لگے۔ فرمایا رات کا کچھ پہر گزرا، ابو سعید خدری فرماتے اتنے میں دستک ہوئی، میں نے دیکھا تو ایک شخص تھا، وہ اس قوم کا کوئی قاصد تھا، کہنے لگا کہ ہمارے سردار کو بچھو نے ڈنگ دیا ہے۔ ایک روایت میں ہے، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، بخاری ایک روایت میں صحیح کے اعتبار سے وہ یہ ہے کہ سردار کو بچھو نے ڈنگ لیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ سردار کی بیٹی کو بچھو نے ڈنگ لیا۔ تو تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، کوئی دم کرے کہ وہ ٹھیک ہو جائے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہاں میں دم کر دوں گا۔ فرمایا کہ مجھے لے کر گئے، وہ سردار تھا یا اس کی بیٹی تھی؟ فرمایا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے کچھ پڑھ دم کیا تو اللہ عز و جل نے کرم کیا، اس سردار کو اللہ نے شفا دے دی، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہ جنہوں نے کھانا بھی نہیں پوچھا تھا، جنہوں نے پانی بھی نہیں پلایا تھا، جب وہ ٹھیک ہو گیا نا، صحت ہو گئی، یاب ہو گیا قرآن کی برکت سے۔ قرآن کی کوئی آیت پڑھ کر میں نے دم کیا تو اللہ نے شفا یابی دے دی۔ جب شفا یاب ہو گیا وہ تو وہ کہنے لگا مانگو کیا مانگتے؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے پہلے تو میرے سارے قافلے والے کو کھانا کھلاؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، اور فرمایا یہ جو دم ہے اس کا میں اجر جو ہے وہ 40 بکریاں لوں گا۔ فرمایا 40 بکریاں نذرانہ ہے یہ میرا، یہ دم کا، یہ جو میں نے دم کیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، 40 بکریاں دی، انہوں نے کھانا کھلایا۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے رات کا وقت تھا، سونے لگے، پھر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو گیا۔ یہ اختلاف رحمت تھا، اور یہ اختلاف رائے کا حق حاصل ہے۔ صحابہ کا اختلاف ہوا، بعض کہنے لگے یہ 40 بکریاں لینا جائز نہیں ہے، تم نے کیوں لیے پیسے، یہ کیوں اجرت لی؟ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں چلو اب پریشان نہ ہو، اب اختلاف، رات ہو گئی ہے، صبح ہوتی ہے، مدینے جانا ہے ہم نے، حضور کی بارگاہ میں پہنچیں گے، حضور سے جا کر عرض کریں گے، حضور فرما دیں گے تو لے لیں گے، جائز ہے تو لے لیں گے، وگرنہ ان کو واپس آ کر دے جائیں گے، اس میں پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ صحابہ نے کہا ٹھیک ہے۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے صبح ہی ہم جب روانہ ہوئے، مدینۃ المنورہ پہنچے، حضور کی بارگاہ میں، ابو سعید خدری فرماتے میں گیا، حاضر ہوا، میرے آقا مسجد نبوی میں جلوہ گر تھے۔ اب ذرا غور کیجئے، ابو سعید خدری فرماتے میں نے وہ سارا واقعہ حضور کو سنانا شروع کر دیا۔ فرمایا جب میرے آقا واقعہ سن رہے تھے تو میرے آقا مسکرا رہے تھے، صاحبان ذی وقار۔ حضرت ابو سعید خدری فرماتے حضور مسکرا رہے تھے، حضور نے فرمایا بہت مزہ آیا۔ اے ابو سعید خدری، جب حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے دم کیا تو 40 بکریاں لے آیا کہ یہ جائز ہیں؟ حضور فرمانے لگے اے ابو سعید وہ دم تم نے کس سے سیکھا تھا، پہلے یہ بتاؤ تم نے دم کیا کیا تھا؟ تو حضرت ابو سعید خدری عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ نے سورہ فاتحہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شفا ہے، اس کو جو پڑھتا ہے اللہ شفا دے۔ میں نے اور کیا پڑھنا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، یا رسول اللہ سورہ فاتحہ پڑھی اللہ نے شفا۔ حضور فرمانے لگے بتاؤ وہ سورہ فاتحہ تمہیں سکھائی کس نے؟ یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا 20 بکریاں میری اور 20 تمہاری۔ فرمایا 20 پھر میری ہو گئی نا، فرمایا 20 میری اور 20 تمہاری، کیونکہ سکھانے والا جو میں ہوں۔ تو حضرات ذی وقار میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام صحابہ کرام علیہم السلام کو اس طرح تر و تازہ رکھا کرتے تھے، ان کی روحانیت ہمیشہ آباد رہا کرتی تھی۔